اللہ نے کامیابی کو دین میں رکھا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ پاک اس کو بہت بڑی کامیابی سے نوازیں گے۔ جس کو اللہ پاک بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی؟ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت ایماندار ہو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایمان صورت نہ ہو، آپ جانتے ہیں ایک چیز کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ شعر کے الفاظ ہیں، تسبیح لے لو 100 مرتبہ 1000 مرتبہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو شعر سے، کوئی بھی نہیں ڈرے، کوئی ڈرے گا؟ شعر کی شکل دیوار پر کسی کاغذ پر گتے پر ڈال کر لٹکا دو، کوئی بھی نہیں ڈرے گا، چوہا آ کر اس گتے کو کاٹے گا۔ حقیقت میں شعر آ جائے تو بڑے بڑے بھی گھبرا جاتے، سب بھاگتے ہیں، دروازے بند کر لیتے۔ تو حقیقت والا ایمان معرفت الہیہ کا ادراک ہو، صحیح ایمان دل میں راسخ ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو پھر اللہ دنیا میں پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائے۔ تو دنیا کی زندگی میں سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ رزق حلال۔ دوسری چیز غنائے قلبی، دل غنی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو آخرت کو نصب العین بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں، دنیا جو مقدر کی ہے وہ ذلیل ہو کر قدموں میں آتی، اور جو دنیا کو نصب العین بناتا ہے اللہ پاک فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا۔ خراب پتی ہے، پوچھو کیا حال ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ برے حال اور بانکے دن۔ دنیا کے کام مشکل بنا دیتے ہیں، اور ان کا کام ہے سپیکر والوں کا، ان سے جا کر کہو نہیں اس کو نہیں، ادھر سے چلے جاؤ نا نیچے، تو جا کر ایسے داخل ہوتی اس طرف کمرہ ہے سپیکر والوں کا، بھائی یہ سپیکر بند ہو چکے ہیں، ذرا آ کر خود بھی تو آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ بند کر دیں۔ تو برا حال باقی دن، دنیا کے کام مشکل بنا دیتے ہیں، اور دنیا وہی ملتی ہے جو مقدر کی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک دفعہ حجام کے پاس، نائی کے پاس حجامت کرا رہے تھے، شاگرد ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا چودھری فاخرانہ لباس پہنے ہوئے ٹہلتا ہوا آ رہا ہے، کبھی دائیں جھوم رہا ہے کبھی بائیں۔ تو مولانا نے اپنے شاگرد سے فرمایا بیٹا دیکھو جب یہ میرے قریب آئے گا میں اس کو کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ شاگرد حیران رہ گیا، ہمارے استاد ہیں، ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، ہمیں کبھی ایسا نہیں کہا، تو یہ تو بڑا وجیح آدمی ہے، لباس بھی فاخرانہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسے کہا ہے؟ لیکن شاگرد کے اندر ہمت نہیں تھی کہ پوچھے۔ وہ آدمی قریب آ گیا، اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، چہرے کو پھیر لیا۔ تو آپ جانتے ہیں حجام کے سامنے میز ہوتا ہے جس پر اس کا سامان ہوتا ہے، وہ دوسری طرف سے آیا، پھر سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، پھر پہلی طرف آیا، سلام کیا، حضرت نے جواب دے دیا، لیکن اتنا آہستہ دیا کہ سن سکے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ یہ تھوڑی سی رقم ہے، یہ آپ لے لیں۔
ہمیں تمہاری رقم کی ضرورت نہیں۔ اچھا، طلباء میں تقسیم کر دے، ہمارے طلباء کو بھی ضرورت نہیں، جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر دیں۔ اچھا، رقم تیری ہو اور ہم اس تلاش میں رہیں کون سی جگہ مناسب ہوگی، جاؤ جا کر خود ہی تلاش کرو کون سی جگہ مناسب ہے اور خود ہی خرچ کرو۔ آخر میں اس نے رقم آپ کے جوتوں میں ڈال دی اور معافی مانگتے ہوئے چلا گیا، اتنی بڑی غلطی کر لی ہے، آئندہ زندگی میں کبھی نہیں کروں۔ جب وہ دور چلا گیا، حضرت سمجھ گئے کہ میں جو شاگرد سے بات کروں گا اب اس تک آواز نہیں پہنچے گی، تو اس سے پوچھا، بیٹا تو نے میرے سے یہ پوچھا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، استاد جی میں تو خود حیران ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا، کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں کیا، اس کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ تو بڑا وجیح آدمی ہے، فاخرانہ لباس پہنے ہوئے۔ تو حضرت نے خود اس حدیث کو بیان نہیں کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ۔ ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی، اس نے پگڑی باندھی، اس نے رومال اوڑھا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بیٹا جب یہ آ رہا تھا تو کیسے جھوم رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، دیکھا تھا اس کو؟ جی ہاں، یہ اس خیال سے آ رہا تھا کہ میرے سے یہ رقم لے لیں گے آسانی کے ساتھ، پھر میں کہوں گا ممبروں پر بیٹھ کر تو تم کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جتنا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جو مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے کرنے کے لیے ملک مال، عہدہ منصب، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار، پاؤنڈ ڈالر، کسی چیز کو شرط قرار کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور تمہارے مدارس، تمہارے استادوں کی تنخواہیں، طلباء کا خرچہ، ائمہ مساجد کی تنخواہیں، یہ ہمارے پیسے سے چلتی ہیں، کہ اس کو یہ بات سمجھانی تھی، تیرے پیسے سے نہیں چلتی، چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تیرا پیسہ چلانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اور اللہ چلانے میں تیرے پیسے کے محتاج نہیں۔ پھر شاگرد سے یہ کہا، بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے جو آخرت کو نصب العین بناتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں، اور دنیا جو مقدر کی ہے وہ ذلیل ہو کر قدموں میں آتی ہے۔ 200 کا جو روپیہ تھا وہ کاغذ کی شکل میں نہیں تھا جیسے آج کل 5 کا سکہ ہے، اس طرح سکے کی شکل میں۔ تو دیکھو یہ آ گئی، کہا کہ بچے کا ذہن بھی آخرت والا بنے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی وہ دل میں لینے والا بنے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ تیسری چیز کیا دیں گے؟ ذکر اللہ میں حلاوت محسوس ہوگی۔ آج ہمیں حلاوت آتی ہے اچھے کھانوں میں، اچھے مشروبات میں، صحابہ اکرام کو اعمال کے اندر حلاوت محسوس ہوتی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں مشغول ہوتی، فجر کی اذان ہو جاتی، باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں، میری عبادت بھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم بھی کہتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ ہماری نیند ہی پوری نہیں۔
عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی۔ پہلی رات ہی بیوی کے پاس گئے، کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں؟ کہا پڑھ لو۔ ایسی 2 رکعت شروع کی کہ فجر کی اذان ہو گئی، ساتھ ہی روزے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ تو باپ تو اپنی اولاد کو جانتا ہے کہ کتنے پانی میں تیر رہے ہیں، تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا میرے بیٹے کو کیسے پایا؟ بڑی سمجھدار قسم کی عورت تھی، کہنے لگی بڑے پرہیزگار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے شادی کا جو مقصد تھا اس نے پورا نہیں کیا۔ پکڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی شادی کی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا نفس کا حق ولی زوج کا حق ولی اہل کا حق، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے اہل و عیال کا بھی حق۔ دوسری حدیث میں آتا ہے 3 آدمی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس تھے۔ اصل آپ کو ملنے گئے تھے، آپ گھر میں نہیں تھے، تو پردے میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں پوچھا آپ کی 24 گھنٹے کے اعمال کی کیا ترتیب ہے۔ جب بتایا گیا تقالوہا این ناخن این نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم کم سمجھا، ہم کہاں اور نبی علیہ السلام کہاں؟ اللہ نے تو آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا خدا کی قسم کبھی میں شادی نہیں کروں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ ساری بات بتائی گئی۔ کیا فرمایا؟ واللہ انی اتقاکم للہ واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ تقوی دار ہوں۔ کیا نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کوئی تقوی دار ہو سکتا ہے؟ اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے۔ تو ہر عالمی اللہ کی چاہت کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا۔ تو یہی 4 اعمال ہیں جن کو کرنا ہے: دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت۔ دعوت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو۔ اللہ کتنے بڑے، ہمارے وام و گمان سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی مخلوق کو دیکھو، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، مخلوق ہیں۔ اصلی حالت پر کھڑے ہو جائیں، سارا عرش معلیٰ کے ساتھ پاؤں تحت الثری تک 600 پر ہے، 2 کو پھیلا دیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو گھیرے میں لے لیں۔ جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک چڑیا یا اس سے بھی کم اللہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ آسمانوں پر فرشتے اتنی عبادت میں مشغول ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی قومے میں، کوئی جلسے میں، کوئی تشہد میں، کوئی سجدے میں چٹچٹاہٹ کی آواز آتی ہے، ابھی ٹوٹے گا، ابھی گرے گا۔ جیسے چارپائی پر وزنی چیز ہو تو اس سے آواز آتی۔ قیامت کے دن یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ ما عرفنا حق معرفتک وما ادینا حق عبادتک۔ اے اللہ، جیسے آپ کی پہچان کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، اور جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے۔ فرشتوں کی اتنی تعداد، جتنے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے صبح کو نماز میں،
نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور 2 عصر کی نماز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جو آج فجر کو چلے گئے قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہاں بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھنا ہوگا، نہیں تو پیچھے چلے جاؤ، سامنے نہیں ایسے بیٹھنا۔ جس کے یہاں فرشتوں کی اتنی تعداد، ہر آدمی کے ساتھ 6 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے، ایک فرشتہ رات کو اس کے منہ پہ مقرر ہوتا ہے، کوئی سانپ بچھو زہریلا مادہ اس کے منہ میں نہ جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتنے نوجوان بچے کہتے ہیں آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، آج میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ آگے گاڑی، پیچھے گاڑی، دائیں گاڑی، بائیں گاڑی، میں بیچ میں سے گاڑی لے کر، بیچ میں سے موٹر سائیکل لے کر نکل گیا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ابھی تیری موت نہیں آئی، جب تیری موت آئے گی تو بچتے بچتے بھی مر جائے گا۔ مر جائے گا یا نہیں؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے دیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ تو ایک بہانہ بننا ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے 7 آسمان 7 زمینیں میری، اور جو کچھ اس کے اندر ہے میری نافرمانی پر اتر آئیں، ایک درندہ بھیجوں گا جو سب کو ایک ہی لقمہ بنا لے۔ باری تعالیٰ وہ درندہ کہاں ہے؟ وہ میری چراگاہ میں ہے۔ باری تعالیٰ تیری چراگاہیں کہاں ہیں؟ وہ میرے علم میں۔ تو اس ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، یہ نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے، ہمارے دل کا رجوع، دل کی انابت ہر حال میں اللہ کی طرف ہو۔ جو بھی حالات آئیں اس سے اثر نہیں لینا، حالات کے بھیجنے والے سے اثر لینا، اور بھیجنے والے کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ رات کو بارش ہوئی، ابھی سورج نکال لیا، جو چاہیں کریں، وہ سمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندو، میرا دل چاہتا ہے، کوئی ماں نہیں اتنے لاڈ سے اپنے بچے کو پکارتی، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میرے لاڈلے، او میرے منع، جتنے اللہ فرما رہے ہیں او میرے بندو، میرا دل چاہتا ہے میں رات کو بارش اتاروں، پھر ہوا چلا کر اس کو خشک کر دوں اور سورج نکالوں، اور تمہارے جس کاروبار میں جا رہے ہو تمہارے جوتے نیچے کی طرف سے بھی خوش کریں، ان کو بھی کیچڑ نہ لگے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ بے موسمی بارشیں نہ جب نہیں چاہتے تو ہو جاتی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اس بول سے، اس سننے سے، اس دیکھنے سے، اس سوچنے سے، لین دین کرنے سے، چلنے سے، میرے رب مجھ سے راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ راضی ہو رہے ہیں تو خوشی کی بات، ناراض ہو رہے ہیں تو افسوس کی بات۔ رب راضی ہو گئے، سب ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر رب ناراض ہو گئے سب راضی ہو جائیں تو کہیں ٹھکانا نہیں۔ محمد رسول اللہ، ہر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ صرف کھانا پینا نہیں، لین دین نہیں، ہماری بیع شراء، ہمارا زمیندارہ کرنا، ہمارا دفاتر میں بیٹھنا، وزارتیں حکومتیں کرنا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ نے کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی امتی یہ کہہ سکے اس میں تو سنت کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا سنت ہوگی۔ ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا۔ تو ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا۔ اللہ اس کی وجہ سے دل کو منور کریں گے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تعلیم و تعلم۔ کل بھی بتایا تھا، پوری جماعت تعلیم میں بیٹھے، خدمت والے بھی باری باری آ کر تعلیم میں بیٹھے۔ تعلیم کے 3 حصے ہیں، تجوید ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ ہے،
یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہے تو ہر عمل کو 45 منٹ. ہماری جماعت میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں، یہ 2 بیان اچھا کرتے ہیں روزانہ انہی کا بیان، یہ کھانا اچھا پکاتے ہیں روزانہ یہی کھانا پکائیں، یہ خصوصی گشت کے لیے، یہ بوڑھا آدمی کہیں حرکت نہیں ہے. 6 نمبر زندگی میں آئیں گے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو. اسی طرح 2 کی جوڑی بنا کر آپس میں سیکھنا سکھانا، فرائض واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، ان سب کا مذاکرہ کرنا. تیسری چیز ذکر و عبادت، یہ نہیں کہ جو بچپن میں نماز سیکھی تھی وہی ساری زندگی چلتی رہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جماعتوں میں علماء اکرام چل رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں، ان سے اپنی تجوید صحیح کرنا، قرآن صحیح پڑھنا. یہ نہ ہو یہ تو چھوٹی عمر کا ہے، میرے پوتے کی عمر کے برابر ہے لیکن اس کا قرآن صحیح ہے. میں تو میرا مطلب یہ ہے کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے. اور ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سکھانا. بوڑھے ہیں، زبان موٹی ہو چکی ہے، جلدی لفظ کو نہیں پکڑیں گے، آہستہ آہستہ. اور اس نیت سے اگر یہ صحیح پڑھیں گے، نماز صحیح ہو گئی، جتنا عرصہ زندہ رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے، ان کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا. الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے والا. پھر یہاں بھی سیکھنا، مقام پر جا کر اپنے علماء سے صحیح سیکھنا. کرے گے نا انشاءاللہ. تو نماز کو صحیح پڑھنا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، توجہ دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ. پھر نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلائے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس کی 4 چیزوں کو پورا کریں گے. رزق میں برکت، اطاعت کی توفیق، معصیت سے گناہوں سے بچائیں گے، اور ہر ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے. تو نماز کو بنانا یہ محنت کی چیز ہے، اس پر محنت کرنا. لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں مضمون میں اس نے ماسٹر بن گیا. دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن میرے لڑکے کی نماز بن گئی، اس کا یقین بن گیا، اس کا دھیان ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ خوشی کی بات. ایک اللہ والے تھے، واقعی اللہ والے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، وہ چائے اور مٹھائی پیش کر رہے. لوگوں نے کہا یہ تو چائے مٹھائی کا موقع نہیں ہے، تو یہ جو بچہ فوت ہو گیا یہ خوشی کا موقع نہیں. کہا نہیں، کہا اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، اس کا پلسرات بن گیا، اس کا قیامت کا دن بن گیا، اس کی ہمیشہ کے لیے جنت بن گئی، یہ خوشی کا موقع نہیں. لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع. پہلے جنازے جاتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، ذرا ٹھاٹھ سے چلے. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہوتی. سعد بن معاذ جن کا رات کو بھی واقعہ سنایا، کیسا ٹھاٹھ کا جنازہ تھا کہ جب جنازے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، فرشتے آئے تھے آسمانوں سے، اتنے فرشتے آ گئے اور جنازے کو لے کر جا رہے ہیں تو جنازہ ہلکا تھا. منافقین نے کہا دیکھو انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا وزن کم ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، ان کو تو اٹھانے والے 7 فرشتے ہیں، اور فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے تو عام آدمی کو تو ہلکا ہی لگے گا. اللہ کا عرش ہل گیا تھا، ایسا جنازہ تھا. تو ایسی محنت کرنا، ایسا کام کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے. تو رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا. آج ہم برکت کا معنی نہیں سمجھے، ہم برکت کا معنی کثرت سمجھے ہیں. تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000.
عہدہ بڑھ گیا، نئی حکومت آ گئی، 70,000 ہو گئی، بہت اچھا، گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں گزارا تو نہیں ہو رہا، ہر مہینے 5-6 ہزار ادھار لینا پڑتا ہے۔ اس کو برکت نہیں کہیں گے، اس کو کثرت کہیں گے۔ تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000، گزارا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، ہر مہینے 3-4 ہزار بچ جاتے۔ برکت کا معنی سمجھے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بقیع الخرقد جنت البقیع کے پیچھے جگہ تھی، اب وہ بھی جنت البقیع میں داخل ہو گئی، مدینے سے دور کی جگہ تھی، وہاں لوگ پیشاب کے لیے جاتے تھے، یہ پیشاب کے لیے گئے، سامنے سے چوہے نے اپنے سراغ سے 1 دینار نکالا، دوسرا نکالا، 17 دینار نکال دیے، تھیلی بھی باہر لیا، سب کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چوہے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اس کے سوراخ کو تو نہیں اکھاڑا، جی نہیں، سوراخ کو تو نہیں اکھاڑا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے وسعت پیدا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی۔ جاؤ لے جاؤ، ان کو استعمال کرو، ساری زندگی استعمال کرتے رہے۔ آخری وقت تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی صبح بنت زبیر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 17 دینار کی برکت ہمارے گھر میں موجود تھی، 2 تھیلیاں درموں کی بھری ہوئی تھیں، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درم چاندی کا، اس کو برکت کہتے۔ پھر ذکر ہے، توجہ و دھیان سے ذکر کرنا۔ بعض لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تسبیحات پوری کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، بعد میں امیر صاحب سے کہتے ہیں امیر صاحب آپ کی بات کے ماننے میں بڑی میں نے خیر دیکھی، مجھ پر تو نیند کا غلبہ تھا لیکن میں بیٹھ گیا اجتماعی عمل میں، نیند بھی پوری ہو گئی، تسبیحات بھی پوری ہو گئی اور تلاوت بھی پوری ہو گئی اور اجتماعی عمل بھی پورا ہو گیا، بیان بھی سن لیا، ہدایات بھی سن لی۔ واہ واہ، ایسا نسخہ تو مجھے بھی بتا دو کہ میری نیند بھی پوری ہو جائے اور بات بھی ہوتی رہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو دین کی بات کے سننے کا حق ادا کرے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دوسری زبان میں بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو 2 نعمتوں سے نوازتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور عمل کے وقت عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی بات کو توجہ دھیان سے سننا، تو ذکر توجہ سے کرنا، وقت تعین کر کے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر التحیات کی شکل میں، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جس آیت میں چاہے بیٹھے لیکن توجہ سے ذکر کر تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اللہ کا دھیان بہت بڑی نعمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، صحرا میں چروا بکریاں چرا رہا تھا، اس کا امتحان لیا، 1 بکری دے دو، ذبح کریں گے، پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ کہنے لگا میرا تو روزہ ہے، کوئی بات نہیں، افطار کے لیے رکھ لینا۔ کہنے لگا میری نہیں ہے، میری آقا کی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آقا سے جا کر کہہ دینا۔ بھیڑیا آیا تھا، 1 بکری لے گیا۔ کیا کہا اس چروائے نے؟ آقا کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کے مالک سے بکریاں بھی خریدیں اور اس کو بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اور جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو مزے لے کر فرماتے تھے وہ جنگل کا رہنے والا، وہ صحرا کا رہنے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو،
یہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہی نہیں دیکھ رہے، گھر میں بھی دیکھ رہے، بازار میں بھی دیکھ رہے، دن کو بھی دیکھ رہے، رات کو بھی دیکھ رہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے۔ دکانوں میں، مارکیٹوں میں لکھا ہوتا ہے احتیاط سے چلنا، کیمرے کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ لوگ کیمرے کی نگاہ کو فیل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے انہوں نے کیمرے بند کیے، پھر انہوں نے چوری کی، پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی نگاہ کبھی فیل نہیں ہو سکتی۔ اذا بصر ما فی القبور وغسل ما فی الصدور، جب کھول دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں، تو اتنا ذکر کرنا کہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ چوتھی چیز خدمت، اپنی خدمت، امیر صاحب کی خدمت، جماعت میں کوئی بوڑھا ہے تو اس کی خدمت، بیمار ہے تو اس کی خدمت، جس مسجد میں گئے امام صاحب کی خدمت۔ بازار کی مسجدیں اور دیہاتوں کی مسجدیں بیت الخلاء بہت خراب ہوتے ہیں، کوئی صاف ہی نہیں کرتا، میں کیوں صاف کروں؟ اس میں تو ہر آدمی استعمال کرتا ہے، ان کو اچھی طرح صاف کر دینا، مسجد کی صفائی کر دینا، صفوں کو صحیح بچھا دینا۔ اب محلے والے آئیں گے، بیت الخلاء بہت صاف ہے، یہ کس نے کیے؟ کون اللہ کا نیک بندہ؟ اندر کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں، انہوں نے کیے ہوں گے، اندر آئے تو مسجد بھی صاف، مانوس ہو جائیں گے۔ اتنے اچھے لوگ، مسجد بھی صاف کر دی اور بیت الخلاء بھی صاف کیے، ہمارے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، بیٹھیں گے، بات سنیں گے۔ ہمارا ہر عمل اس نسبت سے ہو تاکہ دوسرا قریب ہو جائے اور دین کی بات سنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے والا بن جائے، دین اس کی زندگی میں آ جائے، اللہ کے غیبی خزانوں سے فائدہ حاصل کرنے والا بن، تو کریں گے انشاءاللہ۔ ایک جگہ جماعت گئی، اشراق کا وقت تھا، مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، سامنے ایک نوجوان بڑا خوبصورت پگڑی باندھے ہوئے کھڑا ہے، جی چابی چاہیے۔ کہا میں اس مسجد کا امام ہوں، خطیب ہوں، آپ اس میں نہ آئے، جو چیزیں آپ سکھاتے ہیں وہ میں خود ہی لوگوں کو بتلاتا ہوں، آپ آگے چلے جائیں۔ جماعت والے جیسے منت سماجت کرتے ہیں انہوں نے کی، لیکن وہ نہیں مانے۔ جماعت کے ایک ساتھی نے کہا مولوی صاحب ہم وہی کریں گے جو آپ کہہ رہے ہیں، یہاں نہیں ٹھہریں گے، آپ تو یہی کہہ رہے ہو نا، مت ٹھہرو، نہیں ٹھہریں گے، لیکن مجھے خدمت کا موقع دو۔ کہا کیا خدمت کرو گے؟ میں نے آپ کے سر پر تیل کی مالش کرنی۔ کہا نہیں میں تو نہیں کراؤں گا۔ کہا مولوی صاحب اس میں کیا، آپ کا اس میں کیا حرج ہے، مالش کروں گا اور چلے جائیں گے۔ آپ نے صبح تہجد پڑھی، نماز پڑھائی، بچوں کو پڑھایا، تلاوت کی، تھوڑی سی تو تھکاوٹ آئی ہوگی۔ کہا چلو ٹھیک ہے کر لو۔ کہ اللہ نے ایسی حکمت دی تھی کہ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے۔ کہا دوبارہ کب کرو گے؟ کہا جب کہو گے۔ دوبارہ کب کہیں گے؟ جماعت چلی جائے گی تو کہیں گے، جماعت ٹھہرے گی تو کہیں گے۔ کہا ٹھہر جاؤ۔ جماعت ٹھہری 2 دن، سے روزے کی جماعت نکال لی اور نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی۔ حکمت بصیرت کے ساتھ خدمت کر کے لوگوں کے دلوں کو لینا، لوگ وصول ہو، دل وصول ہو جائے گا تو آدمی خود ہی وصول ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا میرا دل نہیں مانتا، اب دل میں بات اتر جائے تو پہاڑ کو بھی اکھاڑ دیتا ہے۔ تو ہمارا اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر دے۔ تو یہی 4 اعمال کرنے۔ پرچہ ملنے کے بعد، دعا کے بعد آپ کو 131 سے پرچہ ملے گا نیچے سے، پھر رائے مرکز میں نہیں ٹھہرنا، ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا۔ تو اس میں کیا سنت ہے وہ بھی جاننا چاہیے یا نہیں جاننا چاہیے؟ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا، سعد بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا، جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، کہا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب وہ آپ کے امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائیں، پھر مسلمان آپس میں مشورہ کر کے اپنا امیر مقرر کر لینا۔ ان تینوں کو تو یقین ہو گیا، جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا ہم تو شہید ہو جائیں گے۔ جمعے کے دن
صبح صبح لشکر چلا گیا۔ تیسرے جو تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں گئے۔ کوئی سواری کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی دوائی کا مسئلہ نہیں تھا جو ہمارے مسئلے ہیں، کوئی دھوبی سے کپڑے نہیں لینے تھے، کوئی درزی سے کپڑے نہیں لینے تھے، کسی رشتہ دار نے نہیں آنا تھا ملنے۔ وجہ کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو شہادت تو مل گئی، شہادت تو ہو کر رہے گی۔ یہ آخری جمعہ ہے، مسجد نبی کے میں جمعہ ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے کا جمعہ ہے، آئندہ قیامت تک کبھی نہیں ملے گا، اس لیے رکے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تشریف لائے، دیکھا تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ تمہارا لشکر چلا گیا؟ رضی اللہ تعالیٰ، جی ہاں چلا۔ کتنا آگے چلا گیا؟ آدھا دن۔ فرمایا آدھا دن نہیں، 500 سال آگے چلے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سید الفخر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا۔ پھر فرمایا جو کچھ روئے زمین پر ہے، زمین کے اوپر ہے، سارا خرچ کر دیا جائے تو سارا خرچ کر دے، ان کے اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پرچہ ملنے کے بعد فوری کون کون یہاں سے جائے گا؟ کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا۔ آپ جماعتوں میں نہیں جا رہے؟ دیکھو آپ کے تقاضے ہوتے ہیں، دھوبی کو کپڑے دیے، درزی سے کپڑے لینے ہیں، کسی سے ملاقات کرنی ہے، باہر چلے جاؤ، کسی مسجد میں ٹھہر جاؤ، مسجد میں اعمال بھی کرو، اپنی گاڑی کا بھی انتظار کرو، اور جس سے ملاقات کرنی ہے وہ بھی کر لو، اپنے تقاضے کو بھی پورا کر، فوراً نکلنا۔ پھر پیدل چلنا۔ پیدل چلنے کے کیا فائدے؟ زیادہ نہیں تو بس اسٹاپ تک، اسٹیشن تک، دوسری مسجد تک تو پیدل چلو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ اسامہ بن زید سواری پر سوار تھے، امیر المومنین پیدل چل رہے تھے۔ امیر المومنین کی سواری کی لگام عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ رکھی تھی، تو اسامہ بن زید نے یہ کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین یا میں نیچے اتر آتا ہوں یا آپ اوپر سوار ہو جائیں۔ کہا خدا کی قسم نہ تمہیں نیچے اترنے دوں گا، خدا کی قسم نہ میں سوار ہوں گا۔ اس میں کیا حرج ہے کہ اللہ کے راستے کی گرد و غبار سے میرا جسم اور کپڑے خاک آلود ہو جائیں۔ پھر کیا فرمایا؟ غازی کے ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں، 700 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 700 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین فرما رہے ہیں۔ تو ہماری جماعتوں میں بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں یا نماز بھی ویل چیئر پر پڑھتے ہیں، کسی ضرورت کے لیے جاتی ہیں تو ویل چیئر پر، یہ تو نہیں اسٹیشن جا سکتے، یہ تو نہیں بس اسٹاپ تک جا سکتے۔ بعض بوڑھے ہوتے ہیں، بعض نوجوان ہیں، صبح ٹھیک تھے، اچانک بیمار ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلتا آدمی بیمار ہو جاتا۔ کوئی بات نہیں، رکشہ کر لو، بیمار کو بٹھا دو، سامان رکھ لو، خدمت کا سامان رکھ لو، ایک آدھ ساتھی اور بیٹھ جائے، باقی جماعت اس فضیلت کو حاصل کرے۔ ایک ہی وجہ سے گاڑی یہاں منگوا لی اور سیٹ پر بیٹھ گئے، پھر اپنی ٹانگوں کو حرکت دے رہے ہیں، تو 700 درجات بلند ہوں گے، 700 نیکی ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے۔ وہ تو پیدل چلنے سے ہوگا، اس لیے پیدل چلنا۔ تو کون کون پیدل چلے گا؟ اللہ قبول فرمائے۔ اب بس اسٹاپ تک پہنچ گئے، اسٹیشن پہنچ گئے، گاڑی آنے میں، گاڑی تیار ہونے میں دیری ہے، تعلیم کا حلقہ لگا لو۔ 2 آدمی کو بس ڈرائیور کے پاس، ویگن والے ڈرائیور کے پاس بھیج دو، ہم نے آپ کے ساتھ سفر کرنا ہے، تو 2 چیزوں کا اہتمام کرنا ہوگا۔ گانے بجانے والا کوئی آلہ استعمال نہیں کرنا، نماز کے لیے گاڑی کو روکنا ہے۔ بعض دفعہ وہ بھی آگے سے کہہ دیتے ہیں پہلی دفعہ نکلے ہو، کتنے وقت کے لیے نکلے ہو؟ 4 مہینے کے لیے۔ 25 سال ہو گئے مجھے گاڑی چلاتے ہوئے۔ دونوں چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کی جوانی میں، مال میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ہم تو اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، ہمیں تو یہ سبق سکھلایا جا رہا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراؤ، اور یاد دہانی کرانا مومنین کو نفع بخشتا۔ اچھا 25 سال ہو گئے،
تو کچھ وقت بھی لگایا، جی ہاں میں نے روزہ لگا لیا، میں نے عشرہ لگا لیا، 4 مہینے کا کب پروگرام ہے؟ ان قریب۔ کتنا ان قریب؟ تھوڑا سا بتا تو دو، ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، کب نکلو گے؟ جو تاریخ طے کر لی پھر ہر حال میں نکل جاؤ۔ حالات آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات سے اثر نہیں لینا، حالات کے بھیجنے والے سے اثر لینا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات۔ گاڑی تیار ہو گئی، سامان رکھ لیا، سنت کے مطابق سوار ہو گئے، بیٹھ کر دعائیں پڑھ لو، سفر کی دعا، گاڑی کی دعا اور دعائیں مسنون جو یاد ہے پڑھ لو۔ اب دعوت دینا شروع کر دو۔ سفر میں دعوت دینا سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رابر تھے، رکوبہ گھاٹی کے نیچے سے جب گزرے تو 2 راستے تھے، کہا یہ قریب کا راستہ ہے، لیکن قبیلہ بنی اسلم کے 2 ڈاکو رہتے ہیں جن کو مہانان کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں قریب کے راستے کو اختیار کروں۔ جب ان ڈاکوں کے قریب پہنچے تو ایک ڈاکو نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو سے کہا یمانی آ گیا۔ آپ قریب پہنچے، دونوں کو دعوت دی، دونوں مسلمان ہو گئے۔ فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگے نحن مہانان، ہم وہ 2 ہیں جن کی اہانت کی گئی، معاشرے میں ہمیں ذلیل سمجھا جاتا ہے، ہماری بات کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انتما مکرمان، تم تو وہ 2 ہو جن کو عزت سے نوازا گیا، ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینے میں آ جانا۔ تو سفر میں دعوت دینا سنت ہے۔ تو کون کون سفر میں دعوت دے گا؟ آپ ٹرین پر جو جانے والے ہیں اس کے ڈرائیور سے بات نہیں کرنی، کیونکہ ان کا اپنا خاص پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہم نہیں دخل دے سکتے۔ یہ نہیں کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو وہ روکے گا، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ یا مقیمین کے کمرے میں نماز کے اوقات کے نقشے بنے، جو نمازیں راستے میں آ رہی ہیں ان کے وقت نوٹ کر لو، کب وقت داخل ہوگا، کب ختم ہوگا۔ جیسے وقت داخل ہو جائے وضو کر لو، اذان کہہ لو، اور مسافروں سے پوچھو آگے جو اسٹیشن آ رہا ہے کتنی دیر گاڑی کھڑی ہوگی۔ اگر نیچے اتر کر 2 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو تو نیچے اتر کر پڑھ لو۔ بعض دفعہ گاڑی رکتی ہے لیکن زیادہ دیر نہیں رکتی، بعض دفعہ رکتی ہے لیکن نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اس لیے ساری معلومات پاس ہونی چاہیے۔ ٹکٹ چیک کرنے والے سے پوچھ لو، پولیس والے گشت کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھ لو، نہیں تو وضو کر کے 2 3 جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہو مولوی صاحب سفر میں تو نماز معاف ہے، آپ نے سفر میں بھی شروع کی ہوئی ہے، ان سے اتنا کہہ دو معاف نہیں ہے، قصر ہے، 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنی ہو، اور زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے مسافروں کو بھی دعوت دو، لیکن نماز مختصر ہو، لمبی نہ ہو جائے۔ بوڑھے ہوتے ہیں، پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے، انہوں نے ٹوائلٹ میں جانا ہے، مستورات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ان کو لے جانا ہوتا ہے، ہماری وجہ سے کسی مسلمان کو اذیت نہیں پہنچنی چاہیے۔ اب رات کا سفر ہے، رات کو اسٹیشن آ رہا ہے جہاں اترنا ہے، آدھا گھنٹہ 20 منٹ پہلے اپنے ساتھیوں کو جگا لو، تاکہ ہر آدمی اپنی مسواک، تسبیح، دعاؤں کی کتاب پڑھ رہا تھا وہ کہیں سرانے رکھ کر سو گیا، ہر چیز کو سنبھال لے۔ اپنا اپنا سامان لے کر اترو، اجتماعی سامان بھی اتار لو، نیچے اتر کر اپنا سامان دیکھ لو، ہر کوئی اپنے ہاتھ میں لے لے، کوئی زائد تو نہیں ہے، دوبارہ گاڑی کھڑی ہے دوبارہ رکھ دو، ایسا نہیں کہ کسی اور کا لے آئے اپنا چھوڑا ہے۔ یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ پھر یہاں کر پوچھتے ہیں فلاں کا سامان لے آئے ہیں، اب کیا کریں؟ اب خوب اللہ سے رو کر مانگو، اور مسافروں کو بھی جمع کرو۔ اے اللہ اس شہر کو، اس بستی کو نبی علیہ السلام
کہ شہر اور بستی کا نمونہ بنا دیں، ان کے مردوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی بچیوں کو وہ جذبات دے دے جو ان کے تھے۔ اب مٹتے ہیں تو مٹ جائیں، جس دین کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں وہ مٹنے نہ پائے۔ خوب اللہ سے مانگ لیا۔ اب آپ کے مسجد میں جانے کے اوقات مختلف ہوں گے، ایک جگہ تو جا نہیں رہے، ایسی جگہ پہنچے 11 بج گئے، 10:30 ہو گئے، اب مسجد کا دروازہ بند۔ پہلے تو رمضان کا مبارک مہینہ تھا، مسجد کا دروازہ کھلا ہوتا تھا، لوگ آ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اب تو دروازہ بند۔ دعا مانگ لو، برابر میں کوئی گزرا ہے تو اس سے پوچھ لو چابی کس کے پاس ہے، یہ مؤذن کا گھر، یہ خادم کا گھر، ان سے معلوم کر لو۔ چلے ہم تو معلوم کریں گے، آپ بھی ساتھ چلے، آپ کی واقفیت ہے۔ ساتھ چل پڑا، پتہ نہیں ایک قدم اٹھانے سے اللہ اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیں، اس کو بھی توفیق دے دیں، وہ بھی 4 مہینے لگا لے، وہ بھی ملکوں کا سفر کر لے۔ خادم صاحب آگے، دروازہ کھولا، بڑی بہترین مسجد، قالین بچھی ہوئی ہے، جماعت کے لیے الگ کمرہ ہے، فوراً وضو کر لو، 2 4 رکعت نفل پڑھ لو، مشرے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ اب مؤذن سے پوچھو، خادم سے پوچھو یہاں پرانے ساتھی ہیں؟ جی ہاں بہت زیادہ ہیں، ابھی تو نہیں ملیں گے، ابھی تو وہ مارکیٹ میں چلے گئے، 2 4 ہیں بوڑھے بیمار ہیں، وہ تو مشکل سے نماز کے لیے آتے ہیں۔ مارکیٹ کتنی دور ہے؟ 10 کلومیٹر دور ہے، 15 کلومیٹر دور ہے۔ کوئی رکشہ، کوئی ٹیکسی، کوئی موٹر سائیکل کرائے پر مل سکتا ہے؟ جی ہاں۔ تو کیوں آپ چاہتے ہو ہم ان سے ملاقات کر لیں؟ نہیں، یہ پرانے ساتھی ہیں، یہ زور کے بعد عصر کے قریب خود ہی آ جاتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اور روزانہ کا وقت فارغ کرتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، وہ تو آئیں گے، لیکن ہم نے بھی جانا ہے تاکہ ان کے علم میں آ جائے۔ جماعت آئیے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ وہ روزانہ جاتے ہیں، دنیا کی خاطر جاتے ہیں، اور ہم نے ایک دفعہ جانا ہے دین کی خاطر، ضرور جانا چاہیے۔ کوئی ٹیکسی رکشہ کر لیا، چلے گئے، وہاں پہنچے، بعض تو ایسے ملیں گے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے، واہ واہ جماعت آ گئی، اللہ کی رحمت آ گئی۔ اچھا مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ آپ کے ساتھ یہاں گشتیں کراؤں یا میں مقام پر چلا جاؤں؟ نہیں، مؤذن نے تو بتایا ہے، خادم نے تو بتایا ہے کہ مقام پر 2 4 لوگ ہیں، وہ بھی بوڑھے ہیں، وہ گشت نہیں کرا سکتے۔ نہیں نہیں، ان کو کیا معلوم، اور بھی لوگ ہیں، میں جانتا ہوں، پھر جیسے چاہے اس سے معاملہ کریں۔ ایک آدمی ملا، اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ جماعت نے آنا ہے، میرا کسی سے لین دین ہے، 1 بجے کا وعدہ ہے، وہ آئے گا، اس سے میں فارغ ہو کر میں مسجد میں آ جاؤں گا۔ تو اس پر سختی نہیں کرنی، جب کہہ دیا تو ضرور آئے گا، آج نہیں آیا تو کل آئے گا، ابھی اس کو موقع دینا چاہیے۔ بعض ایسے بھی ملیں گے، مسجد میں آئیں گے، صف اول میں نماز پڑھیں گے، آپ سے مصافحہ نہیں کریں گے، آپ مصافحہ کر لو تو کر لیں گے۔ کوئی حالات آ گئے، خود بیمار ہو گئے، گھر میں بیماری آ گئی، کاروبار میں کمی آ گئی، بچوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، اور بعض دفعہ تبلیغ والوں کی طرف سے حالات آ جاتے ہیں۔ انسان ہے، کمزور ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب ایک ہی کشتی میں سوار ہے، اللہ ہی موت تک چلائے رکھے۔ تو اس سے مصافحہ کرو، نماز مسجد میں پڑھیں گے، اعمال میں نہیں بیٹھیں گے۔ اللہ توفیق دے، بوڑھا آدمی ہے، برفی لے لو تھوڑی سی اپنی استعداد کے مطابق، پھال لے لو، اس کے گھر چلے جاؤ۔ بعض دفعہ ایک ہی علاقے کی جماعت ہوتی ہے، بعض دفعہ رائے گنج سے جماعت بنتی ہے، ساری جماعت کی نوعیت بتاؤ، اتنے آدمی ہیں فلاں فلاں جگہ کے، 2 مولوی صاحبان ہیں سال میں چل رہے ہیں، ایک تاجر صاحب ہے، 2 زمیندار ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، جیسی نوعیت ہے وہ بتاؤ، پرانے ہیں نئے ہیں یہ بات بتاؤ۔ اب آپ ہمیں بتائیں، آپ کی محنت کی وجہ سے، اللہ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے جماعت یہاں پہنچی ہے،
کیسی ان سے بات کی جائے کہ نقل جماعت وصول ہو جائے، 5 اعمال پر لوگ کھڑے ہو جائیں، 100% نمازی بن جائیں، گھروں میں اعمال چالو ہو جائیں، ہماری جماعت کے جذبات بن جائیں، چلے سے ہر کوئی 4 مہینے کر دے، جن کے قواعد پورے ملکوں میں جانے والے بن جائیں۔ تو بعض دفعہ وہ پوچھ لیتے ہیں اچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ میں تو باولپور سے آیا ہوں۔ اچھا، اور بھی ہیں باولپور کے 3-4 آدمی ہیں۔ میں بھی فلاں سن میں گیا تھا، ایک حاجی صاحب تھے، خوب انہوں نے گشتیں کرائیں، ہمارا اکرام کیا، وہ تو فوت ہو چکے ہوں گے۔ جی ہاں، ہم نے نام سنا ہے کہ بہت انہوں نے کام کیا، ان کا کوئی پوتا کوئی نواسا تبلیغ میں لگا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ کے ساتھ ہے؟ نہیں، ہمارے ساتھ تو نہیں، ایک اور ان کا دور کا رشتہ دار ہمارے ساتھ۔ اچھا بھائی صاحب، آپ اس وقت گئے؟ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو آپ نے محنت کی، آپ نے گشتیں کی، تو آپ کی محنت کا ثمرات آج آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اللہ نے آپ کو آپ کی محنت کا پھل دکھا دیا۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو طائف والوں نے جب تنگ کیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اور ایک فرشتہ جو پہاڑوں پر مقرر وہ آ گیا۔ اگر آپ کہیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، یا جو بھی حکم کریں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی اولاد در اولاد میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو انہی تینوں سرداروں میں سے ایک کی اولاد میں سے محمد بن قاسم ثقفی رحمۃ اللہ علیہ جو ملتان تک پہنچے ہیں، جن کی وجہ سے ہم مسلمان۔ تو کب نبی علیہ السلام نے کہا اور اللہ نے ان کو یہاں بھیجا، تو اس لیے ہم تو آپ کی محنت کا ثمرہ، آپ آئیں ان کے جذبات بنائیں، آ جائیں تو بہت اچھا، نہیں آئے تو کوئی بات، دوسرے سے غلطی ہو جائے کوئی بات بس۔ یہ نہیں کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں بیان میں نہیں بیٹھا، میں نے امیر کی اطاعت نہیں کی، میں نے بد نظری کر لی، تو کوئی بات نہیں۔ اپنے اوپر تو سختی ہو، دوسرے سے غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ دوسرے تیسرے دن جماعت تیار ہو گئی، پھر حاجی صاحب کے پاس جائیں، جماعت تیار ہو گئی ہے، آئیے ہدایات بیان کر دیں، آ جائیں تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ جماعت چلی گئی، دوسرے دن ہم جا رہے ہیں، کوئی گاڑی کا انتظام ہو گیا، آئی صاحب ہم جا رہے ہیں، آپ بھی چلیں، چلے جائیں تو فابیہ، نہیں تو کوئی بات۔ یہ دل پر ایک چیز آ جاتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ پہلے خوب کام کر رہا تھا، اب 3-4 سال سے بالکل بیٹھا ہوا ہے، اب دوبارہ شروع کر دیا۔ تو ہم کوئی مشینری نہیں ہے کہ بٹن دبا دو اور اسپیکر چلتا رہے، بٹن بند کر دو تو یہ بند ہو جائے، گاڑی میں پیٹرول ڈال دو تو چلتی رہے۔ ہم انسان ہیں، کھانے کی عادت، پینے کی عادت، آرام کی عادت، آپ نے آرام کر لیا دوبارہ کام شروع کر دو۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو اللہ تو ہمیں جانتے ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، نہ رائے وین والوں کے لیے کرنا ہے، نہ اپنے مقامی بزرگوں کی وجہ سے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا، اللہ راضی ہو جائے تو ان پر محنت کرنا۔ دیکھو ایک جماعت ایک جگہ گئی، پرانے ساتھی کے گھر سست پڑا ہوا تھا، کام میں شرکت نہیں کرتا تھا، پھل بھیج دیے۔ رات کو بچے پھل کھا رہے ہیں، اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں یہ کس نے بھیجے؟ جماعت والوں نے۔ ہمارے گھر میں بھیجے یا اور بچوں کے گھروں میں بھی بھیجے؟ نہیں، ہمارے گھر میں بھیجے۔ ہمارے گھر کی کیا خصوصیت؟ ہمارے یہاں کیوں بھیجے ہیں؟ تمہارا باپ بھی ان کے ساتھ گیا تھا؟ اچھا، اس وجہ سے بھیجے۔ عشاء کو باپ گھر میں آیا، آپ بھی ان کے ساتھ گئے تھے؟ کہا ہاں میں بھی گیا تھا۔ دیکھو یہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہمارے گھر میں پھل بھیجے ہیں، یہ مرغا ہے، یہ لے جاؤ، یہ ان کو دے آؤ، وہ اس کو ذبح کریں، پکائیں اور کھائیں۔ باپ لے گیا،
جماعت والے بڑے سمجھدار تھے، مرغے کو ذبح کیا، آدھا گوشت رکھ لیا، آدھا اس کو دے دیا، کہا آپ نے کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہوگا، گشتوں میں شریک کیا، روزے میں نکلا، دوبارہ 4 مہینے لگائے، ملکوں کا سفر کر لیا، تو بچوں نے تشکیل کی۔ تو اس لیے کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو چھوڑنا نہیں، ہر ایک کو پیار محبت سے دعوت دینی۔ علماء کے پاس جانا، ہدیہ کے لے کر جانا، ہدیہ مناسب ہو، نہ زیادہ قیمتی ہو نہ گھٹیا ہو، درمیانی قسم کا ہو، کوئی بھی جماعت دینا چاہے تو دے سکے۔ 3 نیتوں سے جانا، استفادے کی نیت سے، دعا کی نیت سے، زیارت کی نیت سے۔ اور اس وقت جانا جب عام لوگ ان کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، جا کر بیٹھ گئے، کوئی بات پوچھیں تو اچھی کارگزاری اپنے ملک کی ہو یا باہر ملک کی ہو وہ سنا دیں، نہ پوچھیں، 15-20 منٹ بیٹھ کر اجازت لے کر آ جائیں۔ کبھی وہ دعا کر دیں گے، کبھی دل میں دعا کر دیں گے، کبھی بعد میں دعا کر دیں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو جماعتوں میں علماء چل رہے ہیں ان کا بھی اکرام کرنا، گاڑی میں پہلے بٹھانا، دسترخوان پہ پہلے بٹھانا، اچھی جگہ سونے کے لیے دینا، واپس جا کر اپنی علاقائی علماء کا بھی اکرام کرنا۔ بعض لوگ ان علماء سے مسائل نہیں پوچھتے جنہوں نے سال نہیں لگایا، ان سے بھی مسائل پوچھو، ان کو بھی ہدیہ دو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے علماء انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ورثے میں درم دینار نہیں چھوڑتے، علم چھوڑ کر جاتے ہیں، جتنا کوئی حاصل کرے۔ اگر علم کے اعتبار سے ہدیہ دینا ہے تو ان کو بھی ہدیہ دو، کسی اور اعتبار سے دے رہے ہو تو وہ آپ جانتے ہیں، اس کا مجھے علم نہیں۔ اسی طرح دنیا کے اعتبار سے جو بڑے ہیں ان کے پاس جانا، ان سے کچھ لینے نہیں جانا، ان کو دینے جانا۔ کیا دینے جانا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل، سب سے اشرف، سب سے اکمل ہیں، جس محنت کو لے کر آئے ہیں وہ محنت بھی ساری محنتوں سے افضل، اشرف اور اکمل ہے۔ چلے گئے، بیٹھ گئے، اللہ نے آپ کو دنیا میں عزت دی ہے، لاکھ الاسم لے کر آئے ہیں، اور یہ محنت اس بات کی محتاج ہے کہ اس کے لیے وقت کو فارغ کیا جائے۔ اب اتنی بات جب کر لی، وہ ہماری بات کو توجہ سے سن رہا ہے تو بات کو لمبا کریں، بات کو توجہ سے نہیں سن رہا تو ان سے کہہ دیں آپ تو مشغول ہیں، ہماری جماعت 2-3 دن یہاں رہے گی، جب آپ مناسب سمجھے ہمیں وقت دے دیں ہم دوبارہ آئیں گے۔ نہیں آپ بات کریں، میں بات سن رہا ہوں۔ کبھی بیٹے کو بلا رہا ہے، کبھی موبائل سے کھیل رہا ہے، کبھی کسی اور کو بلا رہا ہے، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بڑے کی بات ہے، بڑوں کی بات ہے، توجہ دھیان سے سنو گے تو ہم سنائیں گے۔ اب اس کے دل میں یہ آئے گا بڑا کون ہے؟ میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، اتنی بڑی کوٹھی، اتنا بڑا کارخانہ، اتنی دکانیں، اتنی مارکیٹیں، اتنی گاڑیاں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ پاک نے سب انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی پورے دین کے اندر رکھی ہے۔ جتنا دین کے اندر کمی پائی جائے گی اسی کے بقدر دنیا آخرت میں ناکامی ملے گی۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی چاہت کو، اللہ کے اوامر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ پاک کی رضا کے لیے پورا کرنا۔ خوشی میں، غمی میں، صحت میں، بیماری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر حال میں یہ دیکھے کہ اللہ کا کون سا امر متوجہ ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے بتلایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت نے کیسے کر کے دکھلایا ہے، اس طرح کروں گا تو کامیاب۔ اس کو چھوڑ کر قوم، برادری، قبیلہ، خاندان، معاشرے کو دے کر، نفسانی خواہش، شیطانی چال کو دے کر چلوں گا 100% ناکام۔ ظاہراً کامیابی نظر آئے گی، یہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی کا دھوکہ ہے، اس سے خود بھی نکلنا ہے
پوری امت مسلمہ کو نکالنا ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو نکالنا۔ اللہ نے ایک چیز کو ایک جگہ رکھے ہی نہیں، وہ آدمی تلاش کرے، یہ اس کی بے وقوفی ہے، احمق پنا ہے، جہالت ہے۔ اللہ نے کامیابی کو دین میں رکھا، مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ پاک اس کو بہت بڑی کامیابی سے نوازیں گے۔ جس کو اللہ پاک بڑی کامیابی کہہ رہے ہیں اس سے بڑی کامیابی کوئی ہو سکتی؟ من عمل صالحا من ذکر انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، ایماندار ہو، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں ایمان صورت نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں ایک چیز کے الفاظ ہوتے ہیں، ایک اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ شعر کے الفاظ ہیں، تسبیح لے لو 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو شعر سے، کوئی بھی نہیں ڈرے۔ کوئی ڈرے گا؟ شعر کی شکل دیوار پر، کسی کاغذ پر، گتے پر ڈال کر لٹکا دو، کوئی بھی نہیں ڈرے گا۔ چوہا آ کر اس گتے کو کاٹے گا۔ حقیقت میں شعر آ جائے تو بڑے بڑے بھی گھبرا جاتے، سب بھاگتے ہیں، دروازے بند کر لیتے۔ تو حقیقت والا ایمان، معرفت الہیہ کا ادراک ہو، صحیح ایمان دل میں راسخ ہو، جسم سے نکلنے والے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں، تو پھر اللہ دنیا میں پاک صاف ستھری زندگی عطا فرمائے۔ تو دنیا کی زندگی میں سب سے پہلی چیز کیا ملے گی؟ رزق حلال۔ دوسری چیز غنائے قلبی، دل غنی ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو آخرت کو نصب العین بنا لیتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں، دنیا جو مقدر کی ہے وہ ذلیل ہو کر قدموں میں آتی۔ اور جو دنیا کو نصب العین بناتا ہے اللہ پاک فقر کو اس کی آنکھوں کے سامنے لے آتا۔ خراب پتی ہے، پوچھو کیا حال ہے تو کیا جواب دیتا ہے؟ برے حال اور بانکے دن۔ دنیا کے کام مشکل بنا دیتے ہیں، اور ان کا کام ہے اسپیکر والوں کا، ان سے جا کر کہو نہیں اس کو نہیں، ادھر سے چلے جاؤ نا نیچے، تو جا کر ایسے داخل ہوتے، اس طرف کمرہ ہے اسپیکر والوں کا۔ بھائی یہ اسپیکر بند ہو چکے ہیں، ذرا آ کر خود بھی تو آپ دیکھ لیں، ایسا نہیں کہ بند کر دیں۔ تو برا حال باقی دن، دنیا کے کام مشکل بنا دیتے ہیں، اور دنیا وہی ملتی ہے جو مقدر کی ہے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، ایک دفعہ حجام کے پاس، نائی کے پاس حجامت کرا رہے تھے۔ شاگرد ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک بڑا چودھری فاخرانہ لباس پہنے ہوئے ٹہلتا ہوا آ رہا ہے، کبھی دائیں جھوم رہا ہے کبھی بائیں۔ تو مولانا نے اپنے شاگرد سے فرمایا، بیٹا دیکھو جب یہ میرے قریب آئے گا میں اس کو کیسے ذلیل کرتا ہوں۔ شاگرد حیران رہ گیا، ہمارے استاد ہیں، ہم ان کے بچوں کی جگہ ہیں، ہمیں کبھی ایسا نہیں کہا۔ تو یہ تو بڑا وجیح آدمی ہے، لباس بھی فاخرانہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ایسے کہا ہے؟ لیکن شاگرد کے اندر ہمت نہیں تھی کہ پوچھے۔ وہ آدمی قریب آ گیا، اس نے سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، چہرے کو پھیر لیا۔ تو آپ جانتے ہیں حجام کے سامنے میز ہوتا ہے جس پر اس کا سامان ہوتا ہے، وہ دوسری طرف سے آیا،
پھر سلام کیا، حضرت نے جواب نہیں دیا، پھر پہلی طرف آیا، سلام کیا، حضرت نے جواب دے دیا، لیکن اتنا آہستہ دیا کہ سن سکے۔ کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ یہ تھوڑی سی رقم ہے، یہ آپ لے لیں، ہمیں تمہاری رقم کی ضرورت نہیں۔ اچھا، طلباء میں تقسیم کر دے، ہمارے طلباء کو بھی ضرورت نہیں، جہاں مناسب سمجھے وہاں خرچ کر دے۔ اچھا، رقم تیری ہو اور ہم اس تلاش میں رہیں کون سی جگہ مناسب ہوگی، جاؤ جا کر خود ہی تلاش کرو کون سی جگہ مناسب ہے اور خود ہی خرچ کرو۔ آخر میں اس نے رقم آپ کے جوتوں میں ڈال دی اور معافی مانگتے ہوئے چلا گیا، اتنی بڑی غلطی کر لی ہے، آئندہ زندگی میں کبھی نہیں کروں۔ جب وہ دور چلا گیا، حضرت سمجھ گئے کہ میں جو شاگرد سے بات کروں گا اب اس تک آواز نہیں پہنچے گی، تو اس سے پوچھا، بیٹا تو نے میرے سے یہ پوچھا نہیں کہ میں نے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا؟ اس نے کہا، استاد جی میں تو خود حیران ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیا، کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں کیا، اس کے ساتھ کیوں کیا؟ یہ تو بڑا وجیح آدمی ہے، فاخرانہ لباس پہنے ہوئے۔ تو حضرت نے خود اس حدیث کو بیان نہیں کیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اتقوا من فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھ۔ ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس نے ٹوپی پہنی، اس نے پگڑی باندھی، اس نے رومال اوڑھا، وہ دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ بیٹا جب یہ آ رہا تھا تو کیسے جھوم رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، دیکھا تھا اس کو؟ جی ہاں، یہ اس خیال سے آ رہا تھا کہ میرے سے یہ رقم لے لیں گے آسانی کے ساتھ، پھر میں کہوں گا ممبروں پر بیٹھ کر تو تم کہتے ہو اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اور یہ جتنا بنا ہوا نظر آ رہا ہے، جو مشاہدے میں ہے، تجربے میں ہے، آنکھوں کے سامنے ہے، آنکھوں سے اوجھل ہے، آسمان کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کا غیر اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اللہ پاک نے کرنے کے لیے ملک مال، عہدہ منصب، روپیہ پیسہ، سونا چاندی، درہم دینار، پاؤنڈ ڈالر، کسی چیز کو شرط قرار کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال جو بھی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ اس کو کامیاب کرے۔ اور تمہارے مدارس، تمہارے استادوں کی تنخواہیں، طلباء کا خرچہ، ائمہ مساجد کی تنخواہیں، یہ ہمارے پیسے سے چلتی ہیں، کہ اس کو یہ بات سمجھانی تھی، تیرے پیسے سے نہیں چلتی، چلانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے، تیرا پیسہ چلانے میں اللہ کے امر کا محتاج ہے، اور اللہ چلانے میں تیرے پیسے کے محتاج نہیں۔ پھر شاگرد سے یہ کہا، بیٹا حدیث پاک میں آتا ہے جو آخرت کو نصب العین بناتا ہے اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتے ہیں، دنیا کے کام آسان کر دیتے ہیں، اور دنیا جو مقدر کی ہے وہ ذلیل ہو کر قدموں میں آتی ہے۔ 200 کا جو روپیہ تھا وہ کاغذ کی شکل میں نہیں تھا جیسے آج کل 5 کا سکہ ہے، اس طرح سکے کی شکل میں۔ تو دیکھو یہ آ گئی، کہا کہ بچے کا ذہن بھی آخرت والا بنے، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کو دل میں لینے والا بنے، اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ تیسری چیز کیا دیں گے؟ ذکر اللہ میں حلاوت محسوس ہوگی۔ آج ہمیں حلاوت آتی ہے اچھے کھانوں میں، اچھے مشروبات میں، صحابہ اکرام کو اعمال کے اندر حلاوت محسوس ہوتی تھی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں، ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا عشاء کی نماز کے بعد عبادت میں مشغول ہوتی،
فجر کی اذان ہو جاتی، باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں، میری عبادت بھی پوری نہیں ہوئی۔ ہم بھی کہتے ہیں باری تعالیٰ کیا ہو گیا، تیری راتیں اتنی چھوٹی ہو گئیں کہ ہماری نیند ہی پوری نہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، پہلی رات ہی بیوی کے پاس گئے، کہا اگر اجازت ہو تو 2 رکعت پڑھ لوں؟ کہا پڑھ لو۔ ایسی 2 رکعت شروع کی کہ فجر کی اذان ہو گئی، ساتھ ہی روزے کی نیت کر لی۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ تو باپ تو اپنی اولاد کو جانتا ہے کہ کتنے پانی میں تیر رہے ہیں، تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہو سے پوچھا میرے بیٹے کو کیسے پایا؟ بڑی سمجھدار قسم کی عورت تھی، کہنے لگی بڑے پرہیزگار ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں۔ سمجھ گئے شادی کا جو مقصد تھا اس نے پورا نہیں کیا۔ پکڑا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی شادی کی ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک نفسک حق ولزوجک حق ولأہلک حق، تیرے اوپر تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے بیوی کا بھی حق ہے اور تیرے اہل و عیال کا بھی حق۔ دوسری حدیث میں آتا ہے 3 آدمی نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے پاس گئے، اصل آپ کو ملنے گئے تھے، آپ گھر میں نہیں تھے، تو پردے میں بیٹھ کر آپ کے بارے میں پوچھا آپ کی 24 گھنٹے کے اعمال کی کیا ترتیب ہے۔ جب بتایا گیا تقالوہا این نحن این نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم کم سمجھا، ہم کہاں اور نبی علیہ السلام کہاں، اللہ نے تو آپ کے پہلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ رات کو نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا خدا کی قسم ہمیشہ دن کو روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا خدا کی قسم کبھی میں شادی نہیں کروں۔ اتنے میں نبی علیہ السلام تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے، ساری بات بتائی گئی۔ کیا فرمایا واللہ انی اتقاکم للہ واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ تقوی دار ہوں۔ کیا نبی علیہ السلام سے بھی بڑھ کر کوئی تقوی دار ہو سکتے؟ اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے۔ تو ہر عالمی اللہ کی چاہت کو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے پورا کرنا۔ تو یہی 4 اعمال ہیں جن کو کرنا ہے، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، خدمت۔ دعوت میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرو، اللہ کتنے بڑے، ہمارے وام و گمان سے ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ ان کی مخلوق کو دیکھو، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے فرشتے ہیں، مخلوق ہیں، اصلی حالت پر کھڑے ہو جائیں، سارا عرش معلیٰ کے ساتھ پاؤں تحت الثری تک 600 پر ہے، 2 کو پھیلا دیں، مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو گھیرے میں لے لیں۔ جب اللہ کے دربار میں جاتے ہیں تو ایک چڑیا یا اس سے بھی کم اللہ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے۔ آسمانوں پر فرشتے اتنے عبادت میں مشغول ہیں، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں، کوئی قومے میں، کوئی جلسے میں، کوئی تشہد میں، کوئی سجدے میں، چٹچٹاہٹ کی آواز آتی ہے، ابھی ٹوٹے گا، ابھی گرے گا، جیسے چارپائی پر وزنی چیز ہو تو اس سے آواز آتی۔ قیامت کے دن یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ ما عرفنا حق معرفتک وما ادعینا حق عبادتک، اے اللہ
جیسے آپ کی پہچان کا حق تھا ہم نہیں پہچان سکے، اور جیسے آپ کی عبادت کا حق تھا ہم نہیں ادا کر سکے۔ فرشتوں کی اتنی تعداد، جتنے لوگ موجود ہیں دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے صبح کو نماز میں، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، اور 2 عصر کی نماز میں تبدیل ہوتے ہیں۔ جو آج فجر کو چلے گئے قیامت تک دوبارہ نہیں آئیں گے۔ یہاں بیٹھنا ہے تو ایسے بیٹھنا ہوگا، نہیں تو پیچھے چلے جاؤ، سامنے نہیں ایسے بیٹھنا۔ جس کے یہاں فرشتوں کی اتنی تعداد، ہر آدمی کے ساتھ 6 فرشتے اس کی حفاظت کے لیے، 1 فرشتہ رات کو اس کے منہ پہ مقرر ہوتا ہے، کوئی سانپ بچھو زہریلا مادہ اس کے منہ میں نہ جائے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، کتنے نوجوان بچے کہتے ہیں آپ بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، آج میں مرتے مرتے بچا ہوں۔ کیا ہو گیا؟ آگے گاڑی، پیچھے گاڑی، دائیں گاڑی، بائیں گاڑی، میں بیچ میں سے گاڑی لے کر، بیچ میں سے موٹر سائیکل لے کر نکل گیا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ابھی تیری موت نہیں آئی، جب تیری موت آئے گی تو بچتے بچتے بھی مر جائے گا۔ مر جائے گا یا نہیں؟ اللہ فرشتوں کو حکم دے دیں گے پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی حادثہ ہو گیا، بیماری آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ ہو گیا، وہ تو ایک بہانہ بننا ہوتا ہے، موت آتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ کی عظمت کو بیان کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے 7 آسمان 7 زمینیں میری، اور جو کچھ اس کے اندر ہے میری نافرمانی پر اتر آئیں، ایک درندہ بھیجوں گا جو سب کو ایک ہی لقمہ بنا لے۔ باری تعالیٰ وہ درندہ کہاں ہے؟ وہ میری چراگاہ میں ہے۔ باری تعالیٰ تیری چراگاہیں کہاں ہیں؟ وہ میرے علم میں۔ تو اس ذات کے ساتھ تعلق کو جوڑنا، یہ نکلنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بن جائے، ہمارے دل کا رجوع، دل کی انابت ہر حال میں اللہ کی طرف ہو۔ جو بھی حالات آئیں اس سے اثر نہیں لینا، حالات کے بھیجنے والے سے اثر لینا، اور بھیجنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات۔ رات کو بارش ہوئی، ابھی سورج نکال لیا، جو چاہیں کریں، وہ سمد ہیں، بے نیاز ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اے میرے بندو، میرا دل چاہتا ہے، کوئی ماں نہیں اتنے لاڈ سے اپنے بچے کو پکارتی، او میرے جگر کے ٹکڑے، او میرے لاڈلے، او میرے منع، جتنے اللہ فرما رہے ہیں او میرے بندو، میرا دل چاہتا ہے میں رات کو بارش اتاروں، پھر ہوا چلا کر اس کو خشک کر دوں اور سورج نکالوں، اور تمہارے جس کاروبار میں جا رہے ہو تمہارے جوتے نیچے کی طرف سے بھی خشک کریں، ان کو بھی کیچڑ نہ لگے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں۔ یہ بے موسمی بارشیں نہ جب نہیں چاہتے تو ہو جاتی ہے، یہ سب ہمارے گناہوں کی شامت ہے۔ تو اللہ کو راضی کرنا اس بول سے، اس سننے سے، اس دیکھنے سے، اس سوچنے سے، لین دین کرنے سے، چلنے سے، میرے رب مجھ سے راضی ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں؟ راضی ہو رہے ہیں تو خوشی کی بات، ناراض ہو رہے ہیں تو افسوس کی بات۔ رب راضی ہو گئے، سب ناراض ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، اور اگر رب ناراض ہو گئے سب راضی ہو جائیں تو کہیں ٹھکانا نہیں۔ محمد رسول اللہ، ہر عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، یہ صرف کھانا پینا نہیں، لین دین نہیں، ہماری بیع شراء، ہمارا زمیندارہ کرنا، ہمارا دفاتر میں بیٹھنا، وزارتیں حکومتیں کرنا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ نے کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا کہ کوئی امتی یہ کہہ سکے اس میں تو سنت کا پتہ نہیں چلتا، پتہ نہیں کیا سنت ہوگی۔ ہر چیز کے بارے میں بتلا دیا۔ تو ہر عمل کو سنت کے مطابق کرنا، اللہ اس کی وجہ سے دل کو منور کریں گے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تعلیم و تعلم۔ کل بھی بتایا تھا
پوری جماعت تعلیم میں بیٹھے، خدمت والے بھی باری باری آ کر تعلیم میں بیٹھے۔ تعلیم کے 3 حصے ہیں، تجوید ہے، کتابوں کا پڑھنا ہے، 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ یہ نہیں کہ 2.5 گھنٹے کی تعلیم ہے تو ہر عمل کو 45 منٹ۔ ہماری جماعت میں کوئی اسپیشلسٹ نہیں، یہ 2 بیان اچھا کرتے ہیں، روزانہ انہی کا بیان، یہ کھانا اچھا پکاتے ہیں، روزانہ یہی کھانا پکائیں، یہ خصوصی گشت کے لیے، یہ بوڑھا آدمی کہیں حرکت نہیں ہے۔ 6 نمبر زندگی میں آئیں گے تو پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہو۔ اسی طرح 2 کی جوڑی بنا کر آپس میں سیکھنا سکھانا، فرائض واجبات، سنتیں، مستحبات، مکروہات، مفسدات، ان سب کا مذاکرہ کرنا۔ تیسری چیز ذکر و عبادت، یہ نہیں کہ جو بچپن میں نماز سیکھی تھی وہی ساری زندگی چلتی رہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، جماعتوں میں علماء اکرام چل رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں، ان سے اپنی تجوید صحیح کرنا، قرآن صحیح پڑھنا۔ یہ نہ ہو یہ تو چھوٹی عمر کا ہے، میرے پوتے کی عمر کے برابر ہے لیکن اس کا قرآن صحیح ہے، میں تو میرا مطلب یہ ہے کہ میرا قرآن صحیح ہو جائے۔ اور ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سکھانا۔ بوڑھے ہیں، زبان موٹی ہو چکی ہے، جلدی لفظ کو نہیں پکڑیں گے، آہستہ آہستہ، اور اس نیت سے اگر یہ صحیح پڑھیں گے، نماز صحیح ہو گئی، جتنا عرصہ زندہ رہیں گے نمازیں پڑھتے رہیں گے، ان کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف دلالت کرنے والا، بلانے والا ایسا جیسے نیکی کرنے والا۔ پھر یہاں بھی سیکھنا، مقام پر جا کر اپنے علماء سے صحیح سیکھنا، کرے گے نا انشاءاللہ تو نماز کو صحیح پڑھنا، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، صحیح یقین کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، توجہ دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ، نفس کے مجاہدے کے ساتھ، پھر نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلائے گا اللہ کے سامنے، اللہ اس کی 4 چیزوں کو پورا کریں گے۔ رزق میں برکت، اطاعت کی توفیق، معصیت سے، گناہوں سے بچائیں گے، اور ہر ضرورت کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ تو نماز کو بنانا یہ محنت کی چیز ہے، اس پر محنت کرنا۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا لڑکا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں مضمون میں اس نے ماسٹر بن گیا۔ دنیاوی اعتبار سے ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن میرے لڑکے کی نماز بن گئی، اس کا یقین بن گیا، اس کا دھیان ہمتاً اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہ خوشی کی بات۔ ایک اللہ والے تھے، واقعی اللہ والے تھے، بچے کا انتقال ہو گیا، لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، وہ چائے اور مٹھائی پیش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا یہ تو چائے مٹھائی کا موقع نہیں ہے، تو یہ جو بچہ فوت ہو گیا یہ خوشی کا موقع نہیں؟ کہا نہیں، کہا اس کو مرتے ہوئے کلمہ نصیب ہو گیا، اس کی قبر بن گئی، اس کا پلسرات بن گیا، اس کا قیامت کا دن بن گیا، اس کی ہمیشہ کے لیے جنت بن گئی، یہ خوشی کا موقع نہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو خوشی کا موقع۔ پہلے جنازے جاتے تھے تو کیا کہا جاتا تھا؟ عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، ذرا ٹھاٹھ سے چلے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق، اللہ کی محبت، اللہ کی چاہت کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہوتی۔ سعد بن معاذ جن کا رات کو بھی واقعہ سنایا، کیسا ٹھاٹھ کا جنازہ تھا کہ جب جنازے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، فرشتے آئے تھے آسمانوں سے، اتنے فرشتے آ گئے اور جنازے کو لے کر جا رہے ہیں تو جنازہ ہلکا تھا۔ منافقین نے کہا دیکھو انہوں نے فیصلہ صحیح نہیں کیا تھا، اس لیے ان کا وزن کم ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا وہ غلط کہتے ہیں، ان کو تو اٹھانے والے 7 فرشتے ہیں، اب فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے تو عام آدمی کو تو ہلکا ہی لگے گا۔ اللہ کا عرش ہل گیا تھا، ایسا جنازہ تھا۔
تو ایسی محنت کرنا، ایسا کام کرنا کہ اللہ راضی ہو جائے، تو رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرماتا۔ آج ہم برکت کا معنی نہیں سمجھے، ہم برکت کا معنی کثرت سمجھے ہیں۔ تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 50,000۔ عہدہ بڑھ گیا، نئی حکومت آ گئی، 70,000 ہو گئی، بہت اچھا، گزارا ہو رہا ہے؟ نہیں، گزارا تو نہیں ہو رہا، ہر مہینے 5-6 ہزار ادھار لینا پڑتا ہے۔ اس کو برکت نہیں کہیں گے، اس کو کثرت کہیں گے۔ تمہاری کتنی تنخواہ ہے؟ 15,000۔ گزارا ہو رہا ہے؟ بہت اچھا گزارا ہو رہا ہے، ہر مہینے 3-4 ہزار بچ جاتے۔ برکت کا معنی سمجھے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقیع الخرقد، جنت البقیع کے پیچھے جگہ تھی، اب وہ بھی جنت البقیع میں داخل ہو گئی، مدینے سے دور کی جگہ تھی، وہاں لوگ پیشاب کے لیے جاتے تھے، یہ پیشاب کے لیے گئے، سامنے سے چوہے نے اپنے سراغ سے 1 دینار نکالا، دوسرا نکالا، 17 دینار نکال دیے، تھیلی بھی باہر لیا، سب کو اٹھایا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج چوہے نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو کیا فرمایا نبی علیہ السلام نے؟ اس کے سوراخ کو تو نہیں اکھاڑا، جی نہیں، سوراخ کو تو نہیں اکھاڑا۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی میں سے وسعت پیدا کرتے ہیں اور ایسی جگہ سے روزی دیتے ہیں جہاں سے بام و گمان بھی۔ جاؤ لے جاؤ، ان کو استعمال کرو، ساری زندگی استعمال کرتے رہے۔ آخری وقت تھا، چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے، ان کی بیوی صبح بنت زبیر رضی اللہ عنہ کہتی ہیں 17 دینار کی برکت ہمارے گھر میں موجود تھی، 2 تھیلیاں درموں کی بھری ہوئی تھیں، دینار سونے کا ہوتا ہے اور درم چاندی کا، اس کو برکت کہتے۔ پھر ذکر ہے، توجہ دھیان سے ذکر کرنا۔ بعض لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی تسبیحات پوری کر لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، نیند پوری کر لیتے ہیں، بعد میں امیر صاحب سے کہتے ہیں امیر صاحب آپ کی بات کے ماننے میں بڑی میں نے خیر دیکھی، مجھ پر تو نیند کا غلبہ تھا لیکن میں بیٹھ گیا اجتماعی عمل میں، نیند بھی پوری ہو گئی، تسبیحات بھی پوری ہو گئی اور تلاوت بھی پوری ہو گئی اور اجتماعی عمل بھی پورا ہو گیا، بیان بھی سن لیا، ہدایات بھی سن لی۔ واہ واہ، ایسا نسخہ تو مجھے بھی بتا دو کہ میری نیند بھی پوری ہو جائے اور بات بھی ہوتی رہے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو دین کی بات کے سننے کا حق ادا کرے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دوسری زبان میں بات ہو رہی ہے لیکن اللہ اس کو 2 نعمتوں سے نوازتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور عمل کے وقت عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو دین کی بات کو توجہ دھیان سے سننا، تو ذکر توجہ سے کرنا، وقت تعین کر کے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر التحیات کی شکل میں، بوڑھا ہے، بیمار ہے، جس آیت میں چاہے بیٹھے لیکن توجہ سے ذکر کر تاکہ اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے۔ اللہ کا دھیان بہت بڑی نعمت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، صحرا میں چروا بکریاں چرا رہا تھا، اس کا امتحان لیا، 1 بکری دے دو، ذبح کریں گے، پکائیں گے، خود بھی کھائیں گے، تمہیں بھی کھلائیں گے۔ کہنے لگا میرا تو روزہ ہے، کوئی بات نہیں، افطار کے لیے رکھ لینا۔ کہنے لگا میری نہیں ہے، میری آقا کی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آقا سے جا کر کہہ دینا۔ بھیڑیا آیا تھا، 1 بکری لے گیا۔ کیا کہا اس چرواہے نے؟ آقا کے سامنے تو جھوٹ بول سکتا ہوں، این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ اس کے مالک سے بکریاں بھی خریدیں اور اس کو بھی خرید لیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اور جب اس واقعے کو بیان کرتے تھے تو مزے لے کر فرماتے تھے وہ جنگل کا رہنے والا، وہ صحرا کا رہنے والا، وہ بھی کہہ رہا ہے این اللہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟
اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ کی ذات کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں، تو یہی نہیں دیکھ رہے، گھر میں بھی دیکھ رہے، بازار میں بھی دیکھ رہے، دن کو بھی دیکھ رہے، رات کو بھی دیکھ رہے، اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے۔ دکانوں میں، مارکیٹوں میں لکھا ہوتا ہے احتیاط سے چلنا، کیمرے کی نگاہ دیکھ رہی ہے۔ لوگ کیمرے کی نگاہ کو فیل کر دیتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے انہوں نے کیمرے بند کیے، پھر انہوں نے چوری کی، پھر انہوں نے ڈاکہ ڈالا، لیکن نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی نگاہ کبھی فیل نہیں ہو سکتی۔ اذا بصر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، جب کھول دیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں